الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما میرے دینی بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں فرماتا ہے وَقَرْنَ بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو جس طرح پہلے جاہلیت کے دلوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں، اس طرح زینت دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ تو ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان تو سب سے پہلے اللہ کی دی ہوئی کتاب پر ہے۔ اللہ کی ذات پہ ہم شک نہیں کرتے اور اللہ کی کتاب پر یقین اور ایمان لاتے ہیں۔ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ مسلمان بیویوں سے کہہ رہا ہے کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر کے دروازے سے باہر قدم نہ نکالیں یا اپنے گھر کی ضرورتوں کے لیے باہر نہ جائیں، اپنے کام نہ کریں، مطلب سکون سے گھروں میں رہو، گھروں کی زینت بنو، گھروں کے کام کاج کرو، گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنی تمام ضرورتیں پوری کرو، اپنے فیملی کی ضرورتیں پوری کرو، اپنے بچے پالو۔ اس آیت سے سارا کچھ یہی مطلب نکلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ دنیا کی ساری عورتیں جو ہیں شیطان کا جال ہیں اور ہر عورت بری ہے، ہر عورت خراب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں شیطان کے جال میں پھنس جاتی ہیں، یعنی یہ شیطان جو ہے عورت کے ذریعے گناہ کروا دیتا ہے۔ اور شیطان کا کام کتنا ہے؟ شیطان کا کام صرف اتنا سا ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، باقی سارا کام تو ہمارے نفس کا ہی ہوتا ہے۔ شیطان نے وسوسہ پیدا کیا دل کے اندر اور دنیا کو مزین کر کے دکھایا، ہر گناہ والی چیز کو مزین کر کے دکھایا، خوبصورت کر کے دکھایا، اور ہمارا نفس پھر ہمیں اکساتا ہے اور ہم ان بری باتوں کی طرف چل لیتے ہیں۔ تو خاص طور پہ میری بہنوں، میری عزیز بہنوں، اس بات پہ غور کرو کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ عورت کا ہمارے معاشرے میں کیا مقام ہے؟ ہمارے اسلامی معاشرے میں ہمیں جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے لے کر آئے تھے، اس میں عورت کو کیا مقام ملا؟ جو آج کل عورتیں جو ہیں اس بات پہ شور مچاتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے اور ہمیں حقوق نہیں ہیں، ساری دنیا میں بڑا شور ہے اس بات کا، صرف مسلمان لوگوں میں نہیں، ساری دنیا میں شور ہے کہ مسلمانوں کے ہاں عورتوں کو آزادی نہیں ہے، مسلمان عورتوں کو دبا کے رکھتے ہیں، مسلمان عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ آپ ذرا دوسری دنیا کے مذہب کو اٹھا کے دیکھیے، کسی بھی مذہب میں عورتوں کے حقوق کو اس طرح بیان نہیں کیا گیا ہے جس طرح عورت کے حقوق کو قرآن پاک میں بتایا گیا ہے، اور جس طرح ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی ہے۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے تو عورت کو اتنی بڑی عزت ہے کہ اس عزت اور اس احترام کا مقابلہ کوئی مرد کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ماں سے بڑھ کے تو کسی کا مقام نہیں ہے، اور ہر ہی عورت عام ماں بن جاتی ہے، 90% عورتیں تو ماں کے مقام تک پہنچتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہن ہوتی ہے، بہن کی بھی ایسی عزت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عزت احترام حضرت شیمہ کا، جو ان کی منہ بولی بہن تھی، ان کا کیا، اس کی مثال ہے۔ اور بہت ساری حدیث ہیں ایسی جس میں بتایا گیا ہے کہ تم اپنی بہن کا اکرام کرو، اپنی بہن کا خیال رکھو۔ بہنیں غیرت ہوتی ہیں بھائیوں کی، اور بیٹیاں جو ہیں کتنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، باپ کے دل کا چین ہوتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو ہر طرح کے حقوق عورت کو دیے گئے ہیں۔ اور آخری خطبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورتوں کے حق میں اللہ سے ڈرو، نہیں عورتوں پہ ظلم نہ کرو، ظلم کرنے سے روکا، سختی کرنے سے روکا۔ لیکن ہماری عورت کہاں جا رہی ہے؟
کیا عورتوں نے کوئی کارنامے انجام نہیں دیے؟ کیا عورتوں کو روکا گیا؟ اسلام کی تو سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلے جو علم بلند کیا ہے اسلام کا، عورت نے کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنایا، نبوت کے تاج سے سرفراز کیا، تو اس پیغام کو سب سے پہلے سننے والا فرد کون تھا؟ جو حضرت خدیجہ تھیں۔ اس طرح اسلام کی پہلی بنیاد جو ہے حضرت خدیجہ نے، ایک خاتون نے ڈالی۔ اس کے بعد جب جہاد شروع ہوا، ابھی جہاد شروع بھی نہیں ہوا تھا، تو اسلام کے دین کے خاطر، اللہ کی خاطر شہادت کا رتبہ پانے والی کون تھی؟ حضرت سمیہ۔ حضرت سمیہ کو شہادت عطا ہوئی تھی اللہ کی راہ میں، خاتون۔ اس کے بعد تیسرے منزل پر آئیے، تیسرا قدم، دین کی تعلیم پھیلانے والا کون تھا؟ تمام صحابہ کرام، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، جو ہمارے سب سے امام ہیں، جو مفسرین کے امام، جو حدیث کے امام، جو فقہ کے امام، وہ سارے جب ان کو کچھ مشکل پیش آتی تھی، کوئی الجھن ہوتی تھی، کوئی مسئلہ ایسا درپیش ہوتا تھا جو وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے تھے، تو وہ جاتے تھے حضرت عائشہ کے پاس، اس کو کھولنے کے لیے، ان سے پوچھنے کے لیے کہ حقیقت کیا ہے اس کی، آپ ہمیں بتائیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانگی زندگی تھی، اس کی تمام معاملات دنیا کے سامنے کیسے آئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ہاتھوں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں عورتوں کی سردار کس کو بنایا؟ کسی مرد کو تو یہ منصب نہیں دیا کہ بھی عورتوں پہ سردار رہو، دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، سردار مرد ہی ہوتا ہے، لیکن جنت میں عورتوں کی سردار جو ہے حضرت فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہوں گی۔ اتنا بڑا مقام عورت کو دیا گیا ہے، پھر بھی عورت روتی چیختی پھرے کہ مجھے یہ مقام نہیں ملا، مجھے وہ مقام نہیں ملا۔ افسوس ہمارے ہندو پاکستان کی کہ برصغیر ہندو پاک جو کہلاتا تھا 47 سے پہلے، اس کی تاریخ میں ہے کہ وہاں آپ ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں، سمجھیں کہ کیا ہوتا تھا۔ مسلمان عورتوں کو تو آہستہ آہستہ گھروں میں بند کر دیا گیا، انہوں نے وہ طرز زندگی اپنا لی جو ہندوؤں کی تھی، جس طرح خواتین وہاں رہتی تھیں، بس اسی طرح سے مسلمان عورتیں بھی رہنے لگیں۔ مسجدوں کے دروازے عورتوں پہ بند ہو گئے، کبھی کبھار کہیں چلی گئیں، اور آپ عرب کی کسی بھی چھوٹی مسجد میں چلی جائیں، وہاں ایک پورشن آپ کو ضرور ملے گا جہاں عورتیں جاتی ہیں، وضو خانہ ہوتا ہے، وضو کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں۔ بازار میں شاپنگ کرنے جائیں، مجھے بہت دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، تو جب بھی گھر سے نکلے، سب نے گھر میں لوگوں نے کہا وضو کرو، سب بچوں کو وضو کروا رہے ہیں، تو مجھے حیرت ہوتی تھی، کیونکہ ہم تو ہمیشہ گھر میں آ کے وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کبھی لیٹ بھی ہو جاتے تھے اور کبھی نمازیں نکل جاتی تھیں، لیکن وہاں تو آپ بازار میں ہیں اور اس دوران قریب کی کوئی مسجد ہوئی، وہاں چلے گئی، آپ نے جا کے نماز پڑھ لی، وہاں عورتوں کے لیے سب سہولت موجود تھی۔ تو کیا ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن ہمارے یہاں طرز زندگی دوسرا ہو گیا، عورتوں کو اتنا پیچھے کیا گیا، مدارس میں مرد، مسجدوں میں بھی مرد، اچھی بات ہے، مردوں کو ہونا چاہیے آگے، لیکن عورتوں کو اس تعلیم سے نہیں روکنا چاہیے تھا۔ عورتیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں اسلام نے یہ نہیں دیا، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں، اب ایسا نہیں ہے، اب عورتیں جا سکتی ہیں، مدارس میں پڑھتی ہیں عورتیں، مسجدوں میں بھی جا سکتی ہیں، جس حد تک ہے، اور انشاءاللہ اور آگے بڑھے گا۔ اور جو ظلم کی بات ہے، جو آج کل عورتیں چیختی پھر رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی والی عورتیں، میں تو یہ الفاظ لینا بھی بہت معیوب سمجھتی ہوں، لیکن سب یاد دہانی کے لیے میں نے کہہ دیا کہ یہ کیا احمقانہ نعرہ ہے، میں ایسے بیٹھوں گی، ویسے بیٹھوں گی، اپنے منہ سے خود ڈھونڈ لو، اپنا یہ کام کر لو۔ یہ تو آپ جب شادی کے بندھن میں بنتی ہیں، نکاح جب آپ کا ہوتا ہے، تو آپ کے والدین کو چاہیے کہ آپ ایک مسودہ پیش کریں، آپ بات کریں کہ آپ کی بیٹی کیا کر سکتی، کیا نہیں کر سکتی ہے۔ اگر آپ جاب کرتی ہیں، اگر 8 گھنٹے 10 گھنٹے گھر سے باہر رہتی ہیں، تو یہ آپ اور آپ کے شوہر کے درمیان ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ بھی مجھے جاب کرنی ہے، تو میں گھر کا اتنا کام نہیں کر سکتی، کچھ شوہر کرے گا، کچھ مرد بیوی کرے گی۔ یہ حق ہے عورت کا کہ اگر عورت باہر رہ کے کام کرتی ہے تو گھر کے کام میں مرد اس کا ہاتھ بٹائے، اور اگر مرد نہیں چاہتا تو وہ ایسی عورت سے شادی نہ کرے۔ شادی کے وقت یہ بات طے ہو جانی چاہیے کہ عورت جاب کرے گی یا نہیں کرے گی
تو مرد اس کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے گا. نہیں کرے گی تو وہ آرام سے بیٹھ کے سکون سے گھر میں کھائے گی اور بچے پالے گی. سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے. عورتیں جتنی بھی پڑھ لکھ جائیں، لیکن جب بچے ہوتے ہیں نا تو خود عورت کا دل یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھے، بچوں کو سنبھالے. کوئی بھی عورت نہیں چاہتی کہ وہ گلیوں میں رلتی پھرے، بازاروں میں، آفسوں میں. اور اگر گھر کے اندر یہ پابندی نہیں چاہتی ہیں عورتیں کہ بس ہم بالکل ایسی زندگی گزاریں کہ کوئی مجھے ایک لفظ نہ کہے اور میں جیسے جو بھی کروں، یہ بہت مشکل ہے، ناممکن سی بات ہے. یہ جب آپ اکیلے رہتی ہیں، کچھ نہ کچھ اصول ضوابط ہوتے ہیں. آپ جب آفسوں میں جاتی ہیں تو کیا آپ آزاد ہوتی ہیں؟ آپ کے سر پہ ایک سپروائزر ہوتا ہے، آپ کے اس سپروائزر کے سر پہ ایک مینیجر ہوتا ہے، مینیجر کے اوپر ڈائریکٹر کے اوپر وائس پریزیڈنٹ، سی او، سبھی لوگ ہوتے ہیں. سب کا کہنا آپ مان رہی ہوتی، سب کے حکم پہ چل رہتی ہیں. ایئرپلین میں دیکھیں، ایئر ہوسٹس کی حالت دیکھیں، بہت ہمیں جو ہے ماڈرن لگتی ہے اور لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں ایئر ہوسٹس سے. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ذرا سوچا آپ نے؟ ماسیوں والے کام ہوتے ہیں ان کے. کھانا لا کے رکھ رہی ہوتی ہیں. صرف انہوں نے اگر اسٹائل سے کپڑے پہن رہے ہیں، یہ جہاز پہ چڑھی بیٹھی ہیں تو وہ بہت اعلیٰ اور فر ہو گئی. وہ بھی بیچاری مجبوراً نکلی ہوتی ہیں. مجبوری کا کام ہوتا ہے ان کا، جاب کر رہی ہوتی ہیں، کہنا مان رہی ہوتی نا. نہ صرف اپنے باس کا، پائلٹ ہے اور بھی لوگ ہیں ان کا کہنا مان رہی ہوتی ہیں. وہ جو ان سے کہہ رہا ہوتا ہے مسافر، وہی کر رہی ہوتی ہیں. ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی باس ملے گا. یہ زندگی کا اصول ہے. اسی طرح گھر میں اگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ شوہر کے حکمرانی چل رہی ہے کہ یہ کام ایسے ہو، یہ کام ایسے ہو، تو کچھ چیزیں آپ کی بھی حکمرانی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سارا کچھ شوہر کی مرضی سے چلے. بہت ساری چیزیں ہم اپنی مرضی سے بھی کرتے ہیں. اب جن گاؤں دیہاتوں میں، شہروں میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس ظلم کو نہ سہیں. آپ سے کس نے کہا ہے کہ کوئی مرد اگر آپ پہ ظلم کرے تو آپ اس کو پکڑ کے سختی سے وہیں بیٹھی رہیں کہ نہیں میں یہاں سے نکل نہیں سکتی؟ اس کی تو اجازت ہمارے قرآن میں کہی گئی ہے کہ جب آپس میں نبھانا ہو تو آپ الگ ہو جاؤ، آپ اپنے دوسرا راستہ اپناؤ. آپ خود نوکری کرو، خود اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاؤ. باپ کا گھر ہے تو باپ کے گھر جاؤ، بھائی سنبھال سکتا ہے بھائی کے پاس جاؤ، یا پھر آپ دوسرا نکاح کرو. جو بہت ساری چوائس ہے. کس نے کہا ہے آپ سے ظلم سہیں؟ لیکن یہ بے ہنگم طریقہ ہے کہ سڑکوں پہ، بازاروں میں ناچتی پھرنا، ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں. بھئی ناچنا، گانا، اچھل کود، یہ تو ہمارے اسلام نے اجازت نہیں دی نا. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اس طرح سڑکوں پہ، روڈ پہ اچھلتی، ناچتی پھرتی نہیں پھر سکتی. آپ یہ نہیں کر سکتی. آپ کو پابندی برداشت کرنی پڑے گی. آپ ایک اسلامی ملک میں رہتی ہیں تو آپ کے اس ملک کے اصول ہونے چاہیے. یہ بھی غلطی حکمرانوں کی جو انہوں نے اس طرح کی فضول اور بیجا چیزوں کی آزادی دی ہوئی ہے. مغرب میں تو مجھے تو کہیں ایسا نظر نہیں آتا. میں تو خاص دنوں پر خاص طور پہ دیکھتی ہوں، باہر بھی نکلتی ہوں، ڈھونڈتی ہوں کہ بھئی ہمارے ملک میں جو اتنا شور و غوغا ہوتا ہے، مدر ڈے، فادر ڈے، ویلنٹائن ڈے، مجھے تو یہاں کچھ بھی ایسا نظر نہیں آتا. ہوتا ہے اندر گھروں میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو ایسا، ہمارے ملک میں ہی نہیں، میں پاکستان، انڈیا کی بات کر رہی ہوں، ایسا شور مچتا ہے، ایسا لگتا ہے شاید ان کو یہ دن عطا کیے گئے ہیں قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، کہ بھئی تم یہ دن مناؤ. ارے میری پیاری بہنوں، اپنے راستے پہ چلو، اپنے طریقے پہ چلو. مت جاؤ دوسروں کے پیچھے، مت لوگوں کے پیچھے پاگل ہو، مت لوگوں کے نقش قدم پہ چلو. کیونکہ یہ بھی ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو دوسروں کی نقالی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. یہ تو مستند حدیث ہے. آپ ڈھونڈیں، تلاش کریں. اب آپ کو تلاش کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو بس ٹھونگے ماریں کہ اس کی جو ہے دلیل پیش کرو، یا اس کا حدیث کے نمبر پیش کرو، کتاب پیش کرو. کچھ نہیں. آپ جائیں گوگل میں دیکھیں، آپ کو مل جائے گا. جو دوسروں کی نقالی کرتا وہ ہم میں سے نہیں. تو آپ کیوں نقالی کرتے؟ آپ خود کیوں نہیں ایسا بنتی کہ لوگ آپ کی نقالی کریں؟ آپ کے ملک میں بہت ساری عورتیں ہیں جو بہت اچھی جگہوں پہ کام کر رہی ہیں. فوج میں خواتین ہیں جو پردہ کر کے جہاز اڑا رہی ہیں. آپ جہاز بھی اڑا سکتی ہیں، آپ ڈاکٹر بھی بن سکتی ہیں، آپ پروفیسر بھی بن سکتی ہیں. آپ اپنے طریقے سے چل کے رہیں. ضروری ہے کہ آپ نے جو ہے ٹائٹ پجامہ پہنے یا بیہودہ لباس جیسا بھی پہن لیا اور سڑکوں پہ ڈانس کیا تبھی آپ آزاد ہیں؟ ایسی عورتوں کو کوئی آزادی نہیں ہوتی. ایسی عورتیں اور مجبور ہوتی ہیں. آپ ذرا باہر کی زندگی میں جھانکیں، دیکھیں ایسے لوگوں کو کہ کتنی مشکل کی زندگی گزار رہی ہیں.
تو میری پیاری بہنوں، یہ چھوٹی سی ایک بات تھی، بہت عام سی. آپ تو بہت بڑے بڑے علماء کی باتیں سنتی ہوں گی، ان کے بیانات سنتی ہوں گی، بہت محبت سے پیار سے سمجھاتے ہیں، دلائل دے دے کے بات بتاتے ہیں. آپ سنیں، غور کریں اور سمجھیں اس بات کو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہیں بھی اتنا پابند نہیں رکھا کہ آپ ظلم سہیں، آپ ظلم نہ سہیں، لیکن بینر اٹھا اٹھا کے سڑکوں پہ پھرنے سے کیا فائدہ، کیا حاصل. اس بات کو سمجھیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.